اچھا راشد صاحب، وہ جو پی ٹی وی والا آپ کا ایک سین ہے، کوئی لڑائی ہوگی تھی آپ کی کوئی چیک کے معاملے کے حوالے سے، وہ کیا کیوں پی ٹی وی آپ کو چھوڑنی پڑی پھر؟ جی اس میں ایک چیک ہے، میں نے کہا کہ میں نے تو وہاں کچھ کیا ہی نہیں، تو کہا کہ چیک آ گیا. میں نے کہا کیا ہے اس میں دکھاؤ. وہ چیک لکھا تھا 620 روپے. مرثیہ نہیں جو پڑھ کے آئے تھے، یہ اس کے پیسے. مجھے اس کا تکلیف ہوئی اس وقت. تو آپ نے یہ میری انسلٹ کی. ہارڈ ایٹیچیوڈ سے اسے کہا کہ کائے کے پیسے آپ نے مجھے پھر. تو ریسنٹلی ایک ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ ان کا پوڈ کاسٹ ہوا، اس میں جس طریقے سے گفتگو اور کنٹروورسی ایک اس نے جنم لیا، اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کسی کی ذاتی زندگی ہے، آپ معمول لگتے ہو اس کو. Who are you؟ آپ جس ریفرنس سے جو اس کا کریکٹر، جو اس کی شناخت، آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھٹی صاحب وہ کہتے ہیں پیڈ پوڈ کاسٹ تھا اور ایسے سوال پیڈ کو آپ مجھے پیسے تک بلائیں گے تو آپ کو جو جی چاہے میرے بارے میں. جتنی بےہودگی ہوگی اتنے زیادہ ویورشپ ملتی ہے. ریسنٹلی ایک ٹی وی چینل کے اوپر اداکار بھی رہی ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں فضا علی، انہوں نے جس طریقے سے مارننگ شو کے اندر وہ سٹنٹ کیے، بری بات. آج کے بچے، آج کے جتنے ہیں نا، ساری کی ساری ہماری یوتھ اس کے گوگل علیہ السلام جو ہے اس پہ بلیو جو ہے وہ پکے، اس پہ ایمان پکا ہے اس کا. آپ بھی کوئی میڈیا سے ناراض رہتے ہیں کیونکہ ریسنٹلی بھی کچھ اس طریقے کو پورٹری کیا گیا آپ کی لائف کو کہ آپ بڑے دکھی ہیں؟ ہاں نہیں بڑے دکھی نہیں کر رہے، میں تو بانٹنے والا ہوں یار. بجلی کے بل والا جو شکوا کرنا، وہ میں نے شور مچا دیا. انہوں نے کہا یار اس کی بات سنتے ہیں سارے، آؤ اس کو گھیرو. ٹی وی سکرینز پہ تو یہ دکھایا گیا سوشل میڈیا پہ کہ آپ کا ایک غریب سا گھر ہے، آپ بل نہیں ادا کر سکتے. میں ایسی کی تیسی ان کی. تو میں نے آ کے بل ہاتھ میں پکڑ کے شور مچایا تھا. لوگوں نے کہا یار یہ پتہ نہیں مانگ رہا. میں اللہ سے مانگتا ہوں. اسی دور کے اندر کسی نے آپ کو، کسی منسٹر نے کچھ 2 لاکھ روپے بھیجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، عمر شریف پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرامی، میری جو سیریز آف پوڈ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے جو معزز مہمان ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہم نے وکلا کمیونٹی یا ہم ان کو مدعو کیا ہے، یا زیادہ تر ہم سیاستدانوں کو بلاتے ہیں. لیکن آج کی جو شخصیت ہے وہ ایک ڈیفرنٹ شخصیت ہے، مختلف شخصیت ہے. کیونکہ اگر ہم آج دیکھیں جس طریقے سے انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہے، یا پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری ہے، یا ہم پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو دا ایمبٹ آف آرٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا اٹ موسٹ سگنیفیکنٹ پارٹ ہوتا ہے. آپ کے گھر کے اندر ٹی وی اسکرین پر آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے، آپ کی ریاست اور آپ کے ریاستی ادارے یا ریاستی چینلز کیا دکھا رہے ہیں. جس سے مراد میری سمپل سی یہ ہے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ایک چینل ہوا کرتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن، یا اس سے پہلے ہم چلے جائیں تو ریڈیو پاکستان ہوتا تھا. لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جو فنکار، جو اداکار جنہوں نے گھروں کو آباد کیا اور پاکستان ٹیلی ویژن سے یا ریڈیو پاکستان سے انہوں نے پاکستان کے تمام تر جتنے بھی شہر ہیں، یا ہم بین الاقوامی سطح پر بات کریں تو وہ ایک سنہرا دور تھا جہاں ہم کوئی بھی ڈرامہ دیکھتے تھے، کوئی فلم دیکھتے تھے، وہ سبق آموز ہوتی تھی، وہ کوئی نہ کوئی ہمیں لیسن دیتی تھی. سادہ سی سٹوری ہوتی تھی لیکن سبق آموز کہانیاں ہوتی تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو لازوال اداکار ہوتے تھے. لیکن معذرت کے ساتھ آج کا ایک ایسا دور ہے جہاں ہم اس چیز کو مس کرتے ہیں، اور وہ اداکار، وہ فنکار ہمیں اس طریقے سے اب اسکرین پر نظر نہیں آتے. کیا اس کی کیا اصل وجوہات ہیں؟
پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری، پاکستان کی اس وقت فلم انڈسٹری کس پوائنٹ پر کھڑی ہے، اور جو پاکستان کے وہ فنکار تھے جو ماضی میں نے جن کا کہا کہ ابتدائیہ میں کہ جنہوں نے گھروں کو آباد کیا تھا، ان کی کیا سٹوریاں تھیں، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج جس مہمان کو میں نے بلایا ہے بہت بڑی شخصیت ہے، میرے خیال میں لیونگ لیجنڈ ہے۔ اصل میں ہماری سوسائٹی اور خاص طور پہ پاکستانی سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ جہاں لیونگ لیجنڈس رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی قدر بعد میں ہوتی ہے جب وہ دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے، اس چیز کو ہم نے وٹنس کیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ون اینڈ اونلی راشد محمود صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کی میں کیا ہی اپنے ابتدائیے میں آپ کا تعارف کراؤں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نے ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری کے اندر جو اپنی کنٹریبیوشن دی ہے، میرے خیال میں ہم آج کے جو نوجوان ہیں اس کو شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن آج بھی ہمارے والدین، ہمارے بزرگ یہ چیز بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ٹی وی اسکرینز پہ ریڈیو پاکستان میں رونقیں بچھائی ہوئی تھیں۔ تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس ٹائم۔ میرے لیے بڑے پلیئر کی بات ہے لغاری صاحب آپ سے۔ موسٹلی اب یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں نا کہیں پوڈ کاسٹ، جی، تو موسٹلی جب میں فیل کرتا ہوں کہ یار یہ اردو بازار کے اور لنڈے بازار کے دانشوروں سے بھرا ہوا ہے، موسٹلی کہیں جب مجھے کوئی ایک کمیٹڈ سا بندہ دکھتا ہے کہ یار یہ سچ میں آپ نے جیسے ڈرامے کے حوالے سے بات کی ہے، اس سب کانٹیننٹ میں جی ہم سائنسدان ہیں، جی ہم نے ڈرامہ ایجاد کیا تھا، جی عالم پیری میں نہ کچھ ہو جاتا ہے مجھے۔ ہمارا پڑوسی جس کی بہت نقلیں اور بہت باتیں ہم مثالیں بھی دیتے رہے اور اس کے آفٹر افیکٹ میں بربادیاں بھی کی ہم نے، جی جس وقت ہمارا ڈرامہ سڑکیں خالی ہمارے ملک میں نہیں، جی ان کے ملک میں بھی ہوا کرتی تھی، اور ان کے ہاتھ سے صرف ہماری چھتوں پہ وہ ڈنڈے لے کے ہو گیا آ گیا چھوڑ دو، اور وہ پرانے زمانے کے گانے چتر آریہ کو اس ٹائپ کے چلا کرتے۔ اس سب کانٹیننٹ میں زمین سے جڑاؤ کی کہانیاں جو ہے وہ ہم نے ایجاد کی، بالکل نو ڈاؤٹ۔ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن نے جس دور کی یہ سارے کے سارا بات ہے، ایک تو ہمارا پی ٹی وی تھا، جی بالکل، اور ایسے بڑے لوگ تھے جو کمیٹڈ لوگ اپنے زمین سے، اپنے ریلیجن سے، اپنے سراؤنڈنگ سے، اپنے ہیومن سائیکی سے اور اپنے رب سے، ہر وہ چیز جو ہوتی تھی، وہ لکھاری جو تھے وہ جو لکھتے تھے وہ بالکل جب وہ آن ایئر لوگ جتنے کو پتہ لگتا تھا یار یہ ہماری کہانی، ہماری سراؤنڈنگ میں سارے کا سارا کچھ، بہت بڑے نام، کس کا نام لوں؟ ایک بڑا واضح فرق جو اس لمحہ موجود میں اور اس دور میں وہ یہ ہے کہ اب گیمکس جو ہے سودا بکتا کیا، کون سا جیٹ واشنگ پاؤڈر بک رہا، سب وہی بیچنے شروع ہو جائے۔ جتنے لکھاری تھے دے آر کمیٹڈ پرسن، وہ جو لکھتے تھے ان کا ڈرامہ، ارے یار کیا لکھ دیا انہوں نے اشفاق صاحب نے، تو اس کے اگینسٹ جو دوسرے ہوتے تھے اسد محمد خان صاحب یا حسینہ معین یا اور دوسرے جو بڑے بڑے نام تھے ہمارے ملک کے، امجد صاحب ہے یا تو وہ دیکھتے تھے کہ مجھے کیا لکھنا ہے۔ زمین سے جڑاؤ ہوتی تھی ہماری کہانی، ہماری رہتل سے، ہمارا کلچر، ہماری اقدار، ہماری ہیومن سائیکی، ہمارے رسم و رواج۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ ہم جو کہانی ہوتی تھی اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں قباحتیں بھی انڈیکیٹ کی جاتی تھی، بہتریاں بھی بتائی جاتی تھی، اور اس کے آفٹر افیکٹ بھی بتائی کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا۔ صحیح بات ہے۔ ایسے لگتا تھا کوئی بھی کہانی ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا، اور پھر اس میں جتنے آرٹسٹ تھے سارے کے سارے کمیٹڈ لوگ تھے، وہ ایسے کچھ بیٹھ کے نہیں تھے، پروفیشنلزم تھی ایک سارے کے سارے ان کے اندر ایک سکل جو تھی وہ تھی تو وہ آئے نہیں یہاں، اور اس دور میں سکیننگ بہت ہارڈ ہوتی تھی، تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا بڑے بیلنوں سے گزر کے وہاں آئے تھے، جس شخص سب کے کانٹینٹس رب نے جتنے زمین پہ ہیومن بینگ بھیجے ہیں ایک ہی جیسے ہیں، لیکن ایک راز رب نے سب میں رکھا ہوا،
وہ راز کیا ہے اس کی ڈسکوری اس پرسن نے خود کرنی، نہ تو اس کی یونیورسٹی بتائے گی نہ اماں ابا بتائے گی. تو یہ جو سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، یہ جو پرورش جو آپ لوگوں کی پرورش ہوئی، جیسے آپ ریڈیو پاکستان کا بھی بتا رہے تھے، تو اگر آپ اس دور کا تھوڑا سا اگر آج کے نوجوانوں کو یا آج کے ان جو انڈسٹری کے اندر جو اداکار یا اداکارائیں ہیں ان کو آپ اگر کوئی سجیشن اس دور کے ایگزامپلس کے ساتھ دینا چاہے تو کیا مختلف کیا ہے؟ مختلف یہ ہے کہ آج یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی یہ تو بہتریوں کے لیے آئی تھی، ہم نے اسے مس یوز کرنا شروع کر دیا ہے. آج کے بچے آج کے جتنے ہیں نا سارے کی ساری ہماری یوتھ اس کے گوگل علیہ السلام جو ہے اس پہ بلیو جو ہے وہ پکے، اس پہ ایمان پکا ہے اس کا. ابا کی بات نہیں سن رہا، اپنے پروفیسر کی بات نہیں سن رہا، صرف یہ ہے کہ پرنٹ آؤٹ نکالوں میں 3 مہینے پنچ کروں گا اور میرا سیمسٹر جو ہے وہ ہو گیا. آپ سنتے ہو نا جو گوگل پہ یہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس سے انکار ہے، لیکن اس میں آسمانی صحیفہ کوئی نہیں ہے. وہ سارے کے سارے وہ ایکسپیرینسز ہیں جو زندگی میں مختلف ادوار کے لوگوں کے ہیں، وہ اس میں فیڈ کر دیے گئے. اس لمحہ موجود میں صرف میں اپنے پاکستان کی بات ہے کہ دنیا بھر کے بے شمار ایسے اسکالر جو حیات ہیں جس سبب کو آپ وہاں سے لے کے پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہو، ارے یار وہ تو اس سے آگے بھی اسی سبب سے اگلی انٹرپریٹیشن بھی ڈسکور کر چکے، اس کو بھی تو سنو. شارٹ کٹ ہو گیا ہوا شناخت جو ہے اس پہ زیادہ توجہ کہ میں نکلوں محلے میں تو کہا وہ دیکھو فلاں جا رہا ہے، ہوتا ہے نیچر ہے بندے کی، لیکن اس کے لیے ڈگنیٹی اور وقار کے لیے اس کے لیے بھی تو کچھ بالکل ایسے ہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں، آپ نے ڈرامہ انڈسٹری سے پہلے ریڈیو پاکستان میں بڑا وقت گزارا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اگر آپ ریڈیو پاکستان کا وہ جو ٹائم تھا وہ ایرا تھا، اگر کچھ ناظرین سے کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا میں بتاتا ہوں. لغاری صاحب، میں اور عرفان کھوسٹ، عرفان عمر میں مجھ سے تھوڑا چھوٹا ہے، ہم دونوں نکر پہنا کرتے تھے جب ہم نے ریڈیو جوائن کیا. اور یہ ریڈیو پاکستان لاہور، یہ جس پہ موسٹلی سب کا جانا ہوتا ہے، اس کا افتتاح تو ایوب خان صاحب نے کیا تھا. میں اس کی بات نہیں کر رہا. ہم نے جب جوائن کیا گورنر ہاؤس کی بیک پہ ایک وہ پیچھے جو اس کے پریس کلب سے جب آپ جاتے تو الٹے ہاتھ جو سڑک اندر جو اس کا پیچھے والا حصہ گورنر، وہاں ایک گھر تھا ریڈیو پاکستان لاہور، وہاں ہوا کرتا تھا. میں نے وہ جو جس چیز کو میں کہتا ہوں نا کہ ایک راز رب نے رکھ، میں بچپن ہی سے بزرگ ہوں. شعور کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی کہ میں کو 50 60 70 برس کا ہوں گا تو تبھی جا کے مجھے عقل آئے. میں بچپن ہی سے بزرگ تھا اور میں فلیش فارورڈ میں لیو کرتا تھا کہ کل کیا ہونا، کل مجھے کیا کر رہا. میں نے خود گیا ریڈیو پہ، آڈیشن کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیسے آنا ہوا. بھائی وہ جو ایک چاچا دیوان ہوا کرتے تھے، اللہ غری کی رحمت کرے، یہ میں کچھ 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ جی مجھے ریڈیو پہ کام کرنا ہے، تو وہ ہنس پڑے. سائیکل پہ گیا ہوا تھا نیکر میں، تو اس نے کہا بیٹا وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، تو چلو تم آ گئے تو چلو میں تمہیں اندر بھیجتا ہوں، جا کے ان سے مل. میں اندر گیا، جا کے ملا تو پتہ چلا کہ بھی یہاں وہ آڈیشن ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو فلاں جمعرات کو اب ہوگا، تو آپ اپنا نام وام لکھوا دو. میں لکھوا دیا، میں چلے گیا. اسے ڈرامے کا ایک سین ملا مجھے اور میں پہلی آڈیشن میں اپروو ہو گیا. تب کیا آپ کی عمر تھی؟ میری عمر 10 برس سے کم تھا. تو میرا پہلا قدم جو ہے وہ ڈرامے سے ہی آغاز ہوا. اور بڑی مزے کی بات میں بتاؤں گا کہ جب آپ کوئی ایک کرشمہ لے کے زندگی میں نکلتے ہیں تو ایک موافقت اللہ میاں کیسے آپ کے ساتھ رکھتا ہے. میرا پہلا جو ڈرامہ تھا بانو آپا، بہت بڑا نام ہمارے ملک کا، اللہ گری کی رحمت کرے انہیں. یہ میں 40 45 50 برس پہلے کی بات کروں. انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا. یہ وہ دور ہے جب طارق عزیز بھی ہوا کرتے تھے ریڈیو پاکستانی میں، اور ان کی عمر میرا خیال ہے 23 برس سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اتنی ہوگی. اور مونی حمید ہماری بڑی
لیجنڈ ان جیسے براڈ کاسٹر ڈرامے کی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. کمل نصیر اللہ ان کو بھی کی رحمت کرے, یہ ان کی ماما کی بات کر رہا ہوں. جی. کلو ایک ڈرامہ تھا بانو آپا کا, جو بعد میں کو 45 پتہ نہیں کتنے برس کے بعد آپا نے ٹی وی کے لیے بھی لکھا. اچھا. ایوب خاور صاحب نے اسے کیا تھا اور ماریا باستی نے وہ رول کیا. جی. یہ ریڈیو کے لیے تھا. ٹھیک ہے. طارق عزیز صاحب کے وہ جو بچپن والا پورشن تھا, میں نے وہ پہلا, تو میری زندگی میں پہلی بلیسنگ, پہلا قدم جو ہے اس میں یہ سارے کے سارے بڑے بڑے اداکار تھے. پھر اس کے بعد ایک سفر جو وہاں چلا, بچوں کے پروگرام, تھوڑی سی عمر بڑی تو اسکول براڈ کاسٹ, پھر میرے ووکل کارڈ جو تھے وہ بڑی چھوٹی عمر میں بڑے میچور ہو گئے. کمپیئرنگ کی میں نے, اناؤنسر رہا, کمرشل سروس کا بھی رہا, ہوم سروس کا بھی رہا, ڈرامہ جو تھا وہ بھی سارا کو. تو جتنی بھی اصناف ہیں اس آڈیوگرافی کی, وہ میں نے سب پہ میرے اللہ نے مجھے بڑی ڈگنیٹی اور وقار دیا. اور ایک جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ جو ہے, میں آج کی یوتھ کو بھی کہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان جو ہے, وہاں ہم نے لفظوں کی حرمت سے آشنائی. اور جب آپ اللہ میں آپ کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کرتا ہے تو پھر آپ کو ایک آڈیوگرافی کا ہنر خود بخود آپ کے, وہ تو معذرت کے ساتھ آج کے دور میں دور دور تک نظر نہیں آتی. جیسے آڈیوگرافی کی آپ بات کر رہے ہیں, اور حرف اور لفظ کی حرمت کی جو آپ نے بات کی ہے, جو لنگوسٹک جو ہے, وہ میرے خیال میں اب وہ اس طریقے سے رہی نہیں ہے. وہ جو جی چاہے کیے چلے جا رہے ہیں, چل وہ بھی سودا تو بک جاتا ہے نا سب کا. چینل اتنے ہو گئے, وہ سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے, وہ جو بھی بنا کے بھیج دیتے, وہ آن ایئر ہو جاتا, کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا, اچھا بھی ہوتا اس میں, ایوریج بھی ہوتا. لیکن تو ہماری گرومنگ میں سب سے زیادہ ریڈیو کا, اور پھر ریڈیو کی میں نے جتنی بھی اصناف ہیں, میں نے اس ملک کے عسکری ادارے جو ہے, یہ میں کوئی 30-40 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب تو یہ ٹیکنالوجی آ گئی نا, اب تو ہمارے موٹیویشنل جو ہے وہ اس ٹک ٹک پہ اس میڈیا پہ ہم کرتے ہیں. تو پہلے جو ہمارے جوان تھے عسکری اداروں کے سارے ملک کے, ان سب کی ٹریننگ جو فلمز ہوتی تھی وہ ان کے یونٹ میں چلا کرتی تھی اور سیلولائٹ پہ بنا کرتی تھی. اور یہ ساری فلم جو ہے یہ ڈاکٹر اعجاز میر صاحب اور رضا میر, آصف رضا میر کے والد, بہت بڑا نام ان کا, یہ بنایا کرتے تھے, اور وہ ساری کی آڈیوگرافی میری ہے. پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں لوگ مجھے سکرین کے حوالے سے شناسا کرتے ہیں یا فلم کے حوالے سے کرتے ہیں, لیکن میں نے پی ٹی وی پہ کچھ 70 پروگرام جو یہ ہے جو مختلف شہروں کی بایوگرافی ہوتی تھی, جس میں خواجہ فرید کی نگری بھی آئے گی, بلے شاہ کی بھی آئے گی, اور پھر اس میں یہ سارے کی ساری ان کی بایوگرافی میں جب ان کا تذکرہ ہوتا تھا تو میں چونکہ پنجابی بھی, سرائے کی ساری زبانیں جو ہے وہ بول لیتا تھا, تو میں نے وہ بھی کیا پھر سارا. پھر اس کے علاوہ آپ اب ہمارے یہ جو پاکستان میں, یہ لاہور میں جو مختلف ہالز میں جب جاتے ہو تو ہمارے وہ جو ایک اعلان ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے احترام میں خاموش اور بادب کھڑے ہو جائیں, وہ اب میرا بولا وہ جو آپ سنتے ہو. تو سو ریڈیو نے ہمیں بہت فیض دیا. ٹی وی جو ہے وہ کوئی پلانڈ میرا وہاں آنا نہیں تھا, لیکن اندر تھا کرشمہ, کیونکہ میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا اور میں لیڈ رول کیا کرتا تھا. سب کے ساتھ میں نے کیا, مونی آپا کے ساتھ میں نے بہت سارا کام کیا, انہیں سے سیکھا بھی ہم نے بہت کچھ. تو آپ کے جو بڑے بڑے ڈراماز ہیں, جیسے شاہین کی بات کریں, یا آپ کے وہ مرزا غالب والے رول کی بات کریں, یا پھر لنڈا بازار کی بات کریں, تو وہ وہاں سے پھر ایک تو جب آپ آڈیوگرافی کی بات کرتے ہیں, ریڈیو کے اوپر آپ نے کام کیا, پھر آپ جب اسکرین پہ آئے تو کیا زندگی میں تبدیلی آئی, کس طریقے سے ڈرامہ انڈسٹری کو کس طریقے سے پایا, ذرا اس حوالے سے کوئی. دیکھیے میرے کوئی پلان نہیں تھا ٹی وی پہ آنے کا, رتی بھر نہیں تھا, اتفاق کہہ سکتے ہیں مجھے, لیکن کرشمہ اندر تھا کہ مجھے کوئی ملے گا. میرے دل میں تھا کہ یار پی ٹی وی لاہور جو ہے, جہاں سے میں نے سارا کچھ لاہور سے سیکھا, انہوں نے مجھے نہیں موقع دیا بولنے کا. آڈیوگرافی کے حوالے سے مختلف کام کر, لیکن ایکٹنگ ویکٹنگ کا نہ مجھے کسی نے کہا, نہ میں نے کسی سے کہا کہ مجھے دو, لیکن میرے اندر تھا کہ یار کبھی کو ملے گا تو انشاءاللہ ضرور کروں گا. کراچی میں اتفاقاً مجھے ایک یہ پریولیج ملی,
محسن علی صاحب بہت بڑا نام ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کا. جی. تعارف ہوا, بات ہوئی ان سے, ان کو پتہ لگا کہ یہ براڈ کاسٹر ہے اور بہت سارا اس نے کام کیا. کیونکہ جب میں کراچی میں بھی ریڈیو پاکستان کراچی میں بھی کچھ عرصہ میں نے کام کیا ہوا, تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے ٹی وی پہ کام کیوں نہیں کیا. میں نے کہا جی میں نے مانگا بھی نہیں اور نہ مجھے کسی نے دیا. کہنے لگے وائے. میں نے کہا جی اصل میں میرے دل میں ہے کہ مجھے کچھ چیلنج سکرین کے حوالے سے کبھی ملے گا تو کروں گا, ورنہ میرے اللہ نے مجھے آڈیوگرافی بھی بڑے بھرم دیے ہوئے, دال روٹی بھی چل رہی ہے, ڈگنیٹی وقار بھی چل رہا ہے, تو اس طرح. تو کہنے لگے کہ چیلنج بھی. میں نے کہا بڑا کوئی ایکسکلوسیو کوئی ایسا مشکل کام جو میں پہلا کروں تو یا تو میں اپنے آپ کو وہ اپنے اندر کروں کہ نہیں بھائی یہ تیرا کام نہیں, تو یا پھر میں کہوں گا کہ ہاں یہ میرا ہی ہے. تو کہنے لگے اگر کوئی چیلنج آپ کو ملے تو آپ کیسا کرو گے. میں نے کہا محسن بھائی ایسا کروں گا کہ آپ یاد کرو گے. یہی میری آڈیشن تھی, یہی کنونسنگ ان کے لیے. اور یہ وہ دور ہے جب پاکستان ٹیلی ویژن ایک اس سب کانٹیننٹ میں ڈومینیشن تھی اس کی سارے کی. اینڈ دیٹ واز مائی ڈیبیو سیریل تھا, وہ نسیم حجازی صاحب کا ایک ناول تھا شاہین, بالکل ہسٹوریکل تھا, حجازی صاحب کا. ہاں اس کے لیے مجھے کاسٹ کیا گیا, اور اس میں نے کنگ فرڈینینڈ اس کا نیگیٹو رول, بدر بن مغیرہ پازیٹیو تھا. وہ بھی اسماعیل شاہ ہمارے کوئٹے کا, ہمارا لاڈ اللہ گری کی رحمت کرے, بڑی چھوٹی سی عمر میں چلا گیا, وہ اس نے کیا. اور پھر میرا اس میں وہ کنگ فرڈینینڈ کا رول مجھے ملا. 5 ایپیسوڈ میرے جب اس کے چل گئے تو میرے لاہور کے دوستوں کو بھی نہیں پتا تھا یہ میں ہوں. ٹھیک ہے. وہ میرا اس قدر وائڈ اینگل اللہ میاں نے اس میں پذیرائی دی, اور ایک بالکل پورا کمپلیٹ مانگا تو میں نے, وہ بھی اللہ میاں نے مجھے دی. اس کے بعد میں نے دوسرا دیواریں سیریل کیا ہارون رشید صاحب کا, وہ اس سے بھی نامور. لیکن میرا کراچی میں کچھ کلائمیٹ کے حوالے سے میرا دل اور میری وائف جو وہ نہیں, تو میں واپس لاہور آ گیا. تب سے اب تک لاہور. اور پھر اس کے بعد ایک بڑی بلیسنگ سب جس ٹی وی اسٹیشن کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اندر ہی نہیں گھسنے دیا. تو لاہور آ کے سب سے پہلا جو پروجیکٹ مجھے آفر ہوا یاور حیات, بہت بڑا نام, بڑے بڑے نامور لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ مجھے, میں نے انہوں نے کاسٹ کیا مجھے, اور میں نے ان کا رول. پھر اس کے بعد مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے کتنے کی ہے. پھر چینلوں کی مرزا غالب کے حوالے سے مرزا غالب کا وہ بڑا, اصل میں اس ملک میں مرزا غالب مجھ سے پہلے جو ہے وہ سبحانی بھائی یونس صاحب سب سے پہلے انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد محمد قوی خان صاحب نے کیا, اور اس سب کانٹیننٹ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی بڑے بڑے نامور لوگوں نے وہ کیا. لیکن ان کے اور میرے کیے میں سب سے بڑا جو ایک فرق تھا وہ یہ تھا کہ وہ سب کے سب سیریل تھے بہت بہت بڑے. مجھے جو کاسٹ کیا گیا جس میں اسد جمیل ہمارے ایک پروڈیوسر تھے, انہوں نے کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اس رول کے لیے ان کی خاصی ان کو بحث کرنی پڑی. وہ ایک کمپیکٹ ٹائم کا سارے کا تھا, اور میرے اللہ لوگوں نے مان لی کہ ہاں مرزا غالب یہی. تو سو جہاں مجھے بے شمار اور پریولیجز ملی ہے, لیکن اس شو میں مجھے ایک امریکن ٹیم نے بایوگرافی بنائی فلم کی شکل میں ساغر صدیقی کی, وہ بھی میں نے کیا تھا. تو مجھے مواقع بھی اللہ بڑے بڑے اعلیٰ. اس سینیریو میں سارا اگر آپ یہ بات کریں کہ جو آپ نے پروجیکٹس وغیرہ سارے کیے, تو آپ کی اجرت کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ کو کس ڈرامہ سے اجرت ملی اور پذیرائی ملی؟ ٹی وی کے پاس تب بھی پیسے نہیں تھے, آج بھی ہمارے لیے نہیں ہے, پتہ نہیں کن کے لیے ان کے پاس ہوتے. تب تو اس وقت جب ہم نے یہ کیا شاہین, اس وقت مجھے ہماری 1100 روپے لیڈ فیس تھی ایک ایپیسوڈ کا, جس پہ کروڑوں روپے کی کمائی ہوتی تھی, ہمیں 1100 ملتے تھے. لیکن وہ جو ایک کرشمہ اور وہ جو ایک فیم اس میں ہوتی, اس میں یہ تھا کہ پھر ہماری مختلف حوالوں سے ایک اکنامیکل انسینٹیو ہمیں فلاں شکلوں میں ملنا شروع ہو گیا. تو لیکن ہمارا جو کرشمہ تھا وہ پیسے ریڈیو جو براڈ کاسٹر ہوتا ہے وہ اگر کوئی یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں یہاں آ کے
تو بڑا مجھے انسینٹیو ہو جائے گا. وہ ایک پیشنس ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں. ہم نے گروم وہاں سے کہ اس کے بعد ہم ساری دنیا میں ہمارا سودا بک رہا ہے، لیکن سیکھا ہم نے وہیں سے. اچھا راشد صاحب، وہ جو پی ٹی وی والا آپ کا ایک سین ہے، کوئی لڑائی ہوگی تھی آپ کی کوئی چیک کے معاملے کے حوالے سے، وہ کیا کیوں پی ٹی وی آپ کو چھوڑنی پڑی پھر؟ بڑی مزے کی بات ہے. میں ٹی وی جو پاکستان میں پہلا اسٹیشن بنا تھا جی، یہ ریڈیو پاکستان لاہور کے اندر بنا تھا جی، اور میں اس وقت بھی یہی کام کر رہا تھا. سارا کچھ میرے سامنے ہوا اور پھر ساری زندگی میری نظر میں رہا وہاں کیا ہوتا کیا. پی ٹی وی جو ہے وہ اس کے سارے اسرار و رموز جو ہے مجھ سے چھپا ہوا کچھ نہیں. جو تو ہم ڈرامہ واما کرتے تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ تو ایک اسکیجول ہوتا تھا بنا ہوا ڈیسائیڈڈ، سب کو وہی ملتا تھا. لیکن اس میں کچھ ادوار ایسے بھی گزرے جس میں ایسے وہاں کے ارباب اختیار آئے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے بانٹا سب کچھ. اسپرچول جو کام ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ میں نے جتنے آج تک کیے اس میں موٹیویشنل ان کے سلوگن بھی ہوتے ہیں. میں بولتا ہوں، اب بھی بولتا ہوں، لڑائی کے باوجود بلاتے، اور اس کو میں کبھی کوئی چارج بھی کبھی نہیں کیا. انہوں نے دیے بھی نہیں اور میں نے مانگے بھی نہیں. مجھے کہ راشد صاحب اس محرم میں آپ نے ایک مرثیہ جو ہے وہ پڑھنا ہے. اب میر انیس کو پڑھنے کے لیے، پورٹری کرنے کے لیے ایک اسکل آپ کے پاس ہوگی تو آپ کر پاؤ گے، نہ ایسے ہر بندہ تو نہیں کر لے گا. بالکل ایسے. تو میں نے کہا جی ضرور کیا. میں نے کر کے تو آ گیا. میں نے نہیں کوئی اس کا نہ کوئی کانٹریکٹ سائن کیا، نہ کوئی پوچھا ان سے کیا ملے گا یہ کیا نہیں. کر کے آ گئے. 9ویں اور 10ویں محرم کو وہ کئی بار ریپیٹ ہوا اور بہت اچھا بھی لگا لوگوں کو یار کیا اچھا اس نے بولا. تو مجھے بھی ریلیکس ہوئی کہ چلو یار میری یہ حاضری جو ہے اس کے ہاں قبول ہو گئی میری ساری کی ساری. اب اس کے کو 4-5-6 دن کے بعد میرا آفس ان دنوں ٹی وی کے نزدیک ایک سنیما بلڈنگ تھی وہیں ہوا کرتا تھا. تو میرا وہ آ کے تو ایک لفافہ دے کے گیا. تو میرا اسسٹنٹ جو تھا تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ ٹی وی سے کچھ ہے. میں نے کہا دیکھو یار کیا ہے. کھولا اس نے تو کہ جی اس میں ایک چیک ہے. میں نے کہا کہ میں نے تو وہاں کچھ کیا ہی نہیں. تو کہا کہ چیک آ گیا. میں نے کہا کیا ہے اس میں دکھاؤ. وہ چیک لکھا تھا 620 روپے کا. ارے میں نے کہا یہ کیا کیا میں نے کس چیز کے پیسے بھیجے. اس نے کہا جی ایک کانٹریکٹ بھی لگا ہوا ہے اس میں. جی میں نے کہا یہ کہ جی وہ جو آپ ان کا وہ مرثیہ نہیں جو پڑھ کے آئے تھے یہ اس کے پیسے. مجھے اس قدر تکلیف ہوئی اس بات کہ بھائی یار جو میرے برابر کے دوسرے سارے کے سارے ان کو بھی آپ نے 600 روپے دیے ہوئے اور میں نے تو آپ سے مانگے بھی نہیں تھے. میں تو اس کو بالکل ایک اس اسپرچول کنٹریبیوشن میں کر کے آیا سارے کے ساتھ. اور وہ چلا بھی بہت زیادہ. اللہ نے اس کو مقبولیت بھی دی. آپ کو بھی اچھا لگا. تو آپ نے یہ میری انسلٹ کی ہے. میرے ساتھ جو برابر میں دوسرے جنہوں نے پڑھا تھا ان کو یہی دیا تھا. میں اب بالکل یہ لاسٹ میں اب آج کے بعد ٹی وی پہ کام نہیں کروں گا. اور میں نے بڑا ہارڈ ایٹیچیوڈ سے اسے کہا کہ کائے کے پیسے آپ نے مجھے بھیجے. مجھے اسلام آباد سے جو سوچ کے ان کے ڈی جی تھے ان کو کہنے راج صاحب وہ کچھ غلطی ہو گئی، یہ ہو گئی، فلاں ہو گیا، کنفیوژن ہو گیا، ایسا نہیں ہے یہ. میں کہہ رہی یہ کوئی غلطی اور کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. جہاں ہمارے پروڈیوسر کا داؤ لگتا ہے مجھے پتا ہے ان کے کھانچوں کا یہ کہاں کے. لیکن میں چونکہ بہت طریقے کہ جو کر رہا بھگتے گا کبھی نہ کبھی. تو میں نے کہ جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اب ایکسکیوزز مجھ سے کیا گیا. پھر اس کے بعد مجھے ایک 10,000 کا چیک بھی بھیجا گیا. اچھا. انہوں نے کہ جی یہ اصل میں کوتاہی ہو گئی. میں کہ جی سارا کچھ جو کچھ بھی ہو گیا ہوا میں آج کے بعد جس جگہ ساری زندگی کی کنٹریبیوشن ہے میری اس ملک میں میرے اسی کام پہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا. دنیا بھر سے مجھے ایوارڈ ملے، ایک ڈگنیٹی، ایک وقار، ایک شناخت ملی اس پاکستان کے حوالے سے. اور وہاں جس میڈیا سے مجھے
یہ ہماری اور آپ 620 روپے بھیج رہے ہیں، بڑی صحیح بات ہے، آپ نے صحیح گراؤنڈ آج کے بعد کام نہیں کروں گا. تب کی بات آج کی بات ہے، اس لمحہ موجود تک وہ ایسے ثابت قدم نکلے کہ انہوں نے اس سے جان چھوٹی، انہوں نے دوبارہ آج تک مجھے بلایا نہیں اور میں گیا بھی نہیں. اور مجھے کب بلاتے ہیں؟ آج بھی جب کوئی موٹیویشنل سلوگن ہوتا ہے 14 اگست کا یا پی ٹی وی کی اینیورسری کا یا کسی اور حوالے سے، اس کے لیے مجھے بلاتے ہیں اور میں بھی جاتا ہوں، کیونکہ وہ میرے پاکستان کا کام. صحیح بات. اس میں یہ کھانچے جو ہوتے ہیں نا، یہ کوئی پی ٹی وی کے پرٹیکولر کچھ احباب تھے جو یہ کیا کرتے تھے. پاکستان کے حوالے سے میری جان بھی حاضر ہے، پاکستان ٹیلی ویژن. میں اس لیے وہ اب بھی کرتا ہوں جا کے، لیکن پھر اس کے بعد میں دوبارہ نہ انہوں نے بلایا تو نہ میں گیا، اس طرح کا. اچھا راشد صاحب، فلم انڈسٹری کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا اور بڑے بڑے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ کام کیا، جیسے سلطان راہی صاحب کا بتا رہے تھے. تو فلم انڈسٹری کے بارے میں اگر آپ اپنا کچھ ایکسپیرینس بتانا چاہیں، اور بڑے بڑے اداکار جنہوں کے ساتھ کام کیا، ان کے ساتھ کچھ اگر آپ کے یادگار لمحات ہو کچھ. دیکھیں، میں نے پہلی فلم جو کی تھی اس میں بابرا بھی تھی، میں بزرگ بنا ہوا تھا ان کا. تب سے لے کے میں نے تقریباً سب کے ساتھ کام کیا، سلطان راہی صاحب کے ساتھ، نظیم صاحب کے ساتھ، بقی جاوید شیخ صاحب کے ساتھ، اور جتنے انجمن بیگم ہیں یا اور دوسرے جتنے ہمارے، سب کے ساتھ میں نے کام کیا اور کافی سارا کام کیا. بہت اچھی یادیں ہیں. سارا کام جو وہ کرتا تھا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. جی. گھس بیٹھیے جب آئے بربادیاں تب ہوئی. بہت اچھی یادیں ہیں. سلطان راہی صاحب کے ساتھ میں نے کافی سارا کام کیا ان کے. تو اس کے بعد شان ہمارے ملک کا بہت ماشاءاللہ لیجنڈ اداکار، اور میرے بڑے لاڈلوں میں سے بہت سارا کام کیا. محبت بھی کرتا مجھ سے، میں بھی کرتا ہوں. کمیٹڈ پرسن جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر دور میں انہی کو یاد رکھا جائے. صحیح بات ہے. گھس بیٹھیے شارٹ کٹ والے جو آتے ہیں نا، اس میں بربادیاں ان کی وجہ. تو بہت بہت اچھی یادیں ہیں. اس میں کچھ ایسی بھی ہوں گی جو شاید کہیں میری ہو، لیکن میں اس کو بہت نہیں کرتا ہوں، میں دل پہ نہیں لگاتا. اور سلطان راہی کے بارے میں اگر کچھ آپ، سلطان راہی کے بارے میں آپ. سلطان راہی صاحب بڑا ہی پیار والا شخص. بڑی مزے کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک فلم تھی، اعجاز درانی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے اور اس کے ڈائریکٹر تھے یہ مولا جٹ فیم یونس ملک صاحب، اور فلم کا نام تھا مولا بخش. جی. اس فلم میں انہوں نے مجھے لیے، وہ دور تھا جب وہ سینڈو ٹائپ اس میں نیگیٹو رول ہوا کرتے. تو مجھے بتا، میں نے کہا مجھے کرنا کیا کہ راشد آپ نیگیٹو رول. میں نے کہا میں تو ان میں سنک ہی نہیں ہوں. کہنے لگے نہیں، تم سب اس جاگیرداروں کے ان کے وہ بچے جو ابراڈ میں پڑھا لکھا ہے اور وہ برانڈیڈ ایٹیچیوڈ والا. میں نے کہا اوکے. اس کی شوٹنگ پہ ہم ایبٹ آباد کے نزدیک ایک لوکیشن تھی جی. تو بہت بھیڑ تھی وہاں. کھانا جب بریک ہوئی تو کھانا وانا جب ہم سارے، میں کوئی اس طرح کا انڈیو فارمیلٹیز میری زندگی میں نہیں. تو وہ آیا تو کھانا جہاں ہم کھا رہے تو ایک پلیٹ میں اس نے تھوڑا سا سالن ڈالا اور روٹی لا کے مجھے دے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ سلطان راہی صاحب نے جلوس سے، ابھی تجھے تمیز نہیں ہے، اس طرح دیتے ہیں کھانا. وہ بڑا ہی محبت والے آدمی اور بڑی محبت کرتے تھے. ہم بھی ان کے ساتھ کرتے. میں نے بہت سارا کام کیا. اور کبھی کبھی مجھے، اور اللہ غری کی رحمت کرے، عابد علی، ہم ایک فلم میں دونوں تھے اور انہی کے ساتھ ہم ایک شوٹ کر رہے تھے. باری اسٹوڈیو کا جو گیٹ ہے اس میں کنٹین تھی، وہاں اس کی شوٹ تھی. تو ہم بیٹھے ہوئے تو ابھی شارٹ ووٹ اسٹینڈ. تو کہتا یار تسی دونوں بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں ہر باری نواں رول مل جاتا اور مجھے ایک خبر. تو پھر میں کہا آقا جی آپ بھی تو نہ کر دیا کریں نا جب آپ. کہنے لگے وہ آتا ہی اسی کام کے لیے. تو یہ تو وہ بڑا محبت کرنے والے آدمی تھے اور بڑے غریبوں کی ان کے جانے کے بعد بے شمار لوگ ان کو آج بھی یاد کرتے. ایک
ایسا بلسڈ پرسن تھا کہ ایک ہی رول ہے جو انہوں نے 20 برس کیا اور 20 برس دنیا نے ان کو دیکھا. بالکل ایسے نو ڈاؤٹ. بلسڈ پرسن تھا. آپ نے راشد صاحب شان کی بات کی اور ان کے ساتھ بھی آپ کی مروت ہے, قربت ہے. ابھی ان کی ایک فلم آ رہی ہے سائیکو, جس میں میرا جی بھی ساتھ ہے. اس فلم کے حوالے سے بھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیں, اور جو ریسنٹلی ایک ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ ان کا پوڈ کاسٹ ہوا, اس میں جس طریقے سے گفتگو اور کنٹروورسی ایک اس نے جنم لیا, اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں, آپ یہ جو ہمارے یہ والا میڈیا کا, یہ سوشل میڈیا پہ جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈیو کانفلکٹ کریٹ کرتے ہیں. کسی کی ذاتی زندگی ہے, آپ معمول لگتے ہو اس کو. ہو آر یو, آپ جس ریفرنس سے جو اس کا کریکٹر, جو اس کی شناخت, آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میرا کے بارے میں بتاؤ, میں نے بھی بہت سارا کام کیا. میرا کی زندگی کی سب سے پہلی فلم جو ہے اس کا نام تھا کانٹا. نرگس تھی اس میں, میرا تھی, اور ایک اور تھی خاتون, غالباً نتاشا, یہ کچھ اس طرح کا, اور میں اس کے بڑے میجر رول میں تھا. تو پہلی میری فلم میرا کے, پھر اس کے بعد ہم نے بہت سارا کام کیا. میرا نے جو اپنے ٹی وی کے لیے سیریلز بنایا, اس نے اس میں بھی مجھے لیا. یہ انڈیو چیزیں ہوتی ہیں. آپ کسی کو بلا کے ڈگنیٹی اور وقار نہیں دیتے تو اس کی انسلٹ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا فلم اس نے سائیکو بنائی ہے, لیکن جس طریقے سے اس نے ان پوڈ کاسٹ میں ڈیل کیا, وہ ایک بہت ہی سوبر اور ڈگنیٹی وقار والی خاتون. تو میری اپنے دوستوں سے, ہمارے بھی دوست ہیں, بھٹی صاحب بھی اور دوسرے بھی سارے کے ساتھ, لیکن تھوڑا سا یہ جو کچھ ہوتا ہے نا, یہ انڈیو جو ہے یہ مت کرے. بھٹی صاحب کہتے ہیں وہ جو ان کی ٹیم ہے یا بھٹی صاحب, وہ کہتے ہیں پیڈ پوڈ کاسٹ تھا, اور ایسے سوال پیڈ کو آپ مجھے پیسے تک بلائیں گے تو آپ کو جو جی چاہے میرے بارے. کہتے ہیں ایسے سوال تو میرا جی سے کئی بار ہو چکے, انہوں نے جواب بھی دیے ہیں, تو ہم نے سوال کر لیا, تو کیا غلط ہو گیا اس میں؟ چلے وہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, لیکن کچھ قدریں بھی ہوتی ہے, اخلاقیات بھی ہوتی ہے. آپ اسی طرح چلو آپ یہ بھی کر رہے تھے, تو آپ اس کو شوگر کوٹڈ لفظوں میں نہیں کر سکتے. صحیح بات کہ آپ بالکل آپ نے پیڈ کیا تو پیڈ کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان کے ڈگنیٹی اور وقار. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو جاتا ہے, لیکن آئندہ بھٹی صاحب نے پھر معذرت بھی کر لی ہے. دیکھو جو کنفیس کر لیتے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو ہو گیا زندگی, سب کی زندگی, ہم کون سے ابن مریم, سب کے کہیں نہ کوئی کانفلکٹ ہوتے ہیں کچھ, تو ان کو بھول جانا اچھا ہوتا ہے. آپ کو جس پرٹیکولر آپ حوالے سے گفتگو شروع, آپ اس پہ توجہ رکھو یار, کہ آپ ان کی زندگی ہو گیا زندگی, ہم سب کی زندگیوں میں پتہ نہیں کیا ہے. بھٹی صاحب آپ بھی تو ایک ادوار سے گزرے ہوئے, سارے کے سارے گزرے ہوئے, تو اس کو اول تو اس طرح کا کانفیڈنٹ رکھیں گے, اور اگر ضرورت سمجھتے ہیں آپ کو بہت ہی ضروری ہے, تو پھر اس کو شوگر کوٹڈ ڈگنیٹی, اس سے بھی آپ اس کی بات کو کر سکتے. تو میں سمجھتا, لیکن وہ بھٹی صاحب نے اس کو ایکسکیوز کر لی, تو یہ ان کے بڑے ہونے کی نشانی. بالکل. اچھا, اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے نا سر راشد صاحب, وہ یہ ہے کہ ٹرینڈنگ کے حوالے سے یا ویورشپ کے حوالے سے یہی مصیبت ہے. دینارے سرخ لے کے بیٹھ گئے, جتنی بےہودگی ہوگی اتنے زیادہ ویورشپ ملتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو ابھی جس طریقے سے ایک ریسنٹلی ایک ٹی وی چینل کے اوپر اداکار بھی رہی ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں, فضا علی, انہوں نے جس طریقے سے مارننگ شو کے اندر وہ اسٹنٹ کیے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈرامہ انڈسٹری میں بھی دیکھیں تو جس طریقے سے اب لکھاری لکھتے ہیں, جس طریقے سے لو ٹرائنگل ہوتا ہے, ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے, کیا اس حوالے سے پھر کیا کہیں گے آج کی حالت میں؟ میرے ریلیجن میں, ہماری اقدار میں, ہماری ریتل میں یہ سارا کچھ نہیں. یار اگر کہیں ہے بھی تو اس کو اس طرح پورٹری کرنے کی ضرورت میرا ریلیجن نہیں دیتا ہے. چھپانا ہے, چھپاؤ نا اس طرح. دنیا بھر میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا, کیا ان کا میڈیا یہ سارا کچھ دکھاتا ہے, وہ تو اوائڈ کرتا. ہم اس کو اس طرح پروجیکٹ کرتے. یہ جو گوگل علیہ السلام کے بیڑے غرق ہوئے نا سوشل میڈیا کے, اور وہ یوٹیوبرز, اور وہاں سے جو دینارے سرخ جو ہے, اس نے بالکل قدر, ارے یار یہ سارا کچھ یہی رہ جائے گا. ڈگنیٹی وقار رکھو, جو رب نے تمہیں دینا وہ تم پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے بھی کر سکتے ہو.
لیکن ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، تو میں اس کو ایسا اچھا نہیں سمجھتا. اور خاص طور پہ کیونکہ جب آپ کا دور تھا، جب آپ نے ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا، تو میں نے جتنے بھی آپ کے ڈراماز دیکھے اور جتنی بھی ریسرچ کی، آج کے جو بڑے بڑے اداکار ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کرتے تھے اس وقت. جیسے ہمایوں سعید صاحب کی بات کریں، احسن خان کی بات کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ کے ساتھ وہ کام کرتے تھے اور آج جس طریقے سے ڈرامہ انڈسٹری کو وہ لیڈ کر رہے ہیں؟ میننگ بائی فرام دا ہم رائٹر سے بات کریں اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اور ایکٹر، یہ ان کی ایک میرے خیال میں کولیکٹیو ایک ایفرٹ ہوتی ہے جس میں وہ ڈرامہ ایک نکالتے ہیں یا فلم نکالتے ہیں. اصل میں اب پتہ کیا ہو گیا ہوا ہے لگر جب، جی مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے جتنے بڑے سٹارز ہیں ان سب کے اپنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں. ہم نے جتنا سارا کام کیا تب تو پیسے تھے ہی نہیں، اور ہم نے زیادہ کیا بھی پی ٹی وی پہ. ان کے پاس نہ پہلے سے نہ آج ہے. آج تو ہمیں خیر وہ بلاتے ہی نہیں، پتہ نہیں کن کو بلاتے، پیسے دیتے بھی ہوں گے. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر جب آیا نا، اس میں یہ کہ اب جتنے ہمارے سٹارز ہیں سب نے ہمارے بڑے لاڈلے، ہم نے بہت سارا کام کیا. ہمایوں کا سب سے پہلا پرائیویٹ سیکٹر کا جو سیریل تھا ریاست میں، اس کے بڑے میجر بڑے ڈگنیٹی وقار سے ہم نے کام کیا ان کے ساتھ. اس کے بعد بھی کیا بقیہ سارے چینلز کے ساتھ بھی. یہ کچھ جو ہے نا، یہ انڈو تیزیاں جو ہیں، یہ پچھلے کچھ سالوں سے شروع ہوئی. ایک کمپٹیشن سٹارز کے ان بٹوین، کیونکہ سب کے اپنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں. بالکل بالکل بالکل. اپنی اس میں ایک اور چیز بھی ہے سر، میں یہیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر بھی اس حوالے سے انڈسٹری ہے پوری مکمل. ہم نیپا کی بات کرتے ہیں یا یہاں لاہور میں NCA کی بات کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں جو ایکٹر بننا چاہتے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ تنقید اب دیکھنے کو ملتی ہے راشد صاحب کہ جب آپ کا دور تھا، آج سے 40 سے 50 سال پہلے یا ہم 20 سال پہلے ہی چلے جاتے ہیں، تو ہمایوں سعید، احسن خان یا بہت سارے جو بھی آج لیڈنگ کریکٹر یا لیڈنگ رول لیتے ہیں ڈرامہ کے اندر یا فلم کے اندر، وہ آج بھی ہیرو کا رول ادا کرتے ہیں. اور جو نوجوان بیچارے نئے نوجوان ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملتا. اور دوسری جانب ہم خواتین کی طرف دیکھیں تو یہ شکوہ ہوتا ہے خواتین کا، خواتین جو اداکاریں ہیں، اداکارہ ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمایوں سعید 40-45 سال میں 20 سال کے جو ہے وہ ایکٹر کا یا 20 سال کے لڑکے کا رول ادا کر سکتا ہے اس کے ڈرامہ کے اندر یا فلم کے اندر، تو خاتون کیوں نہیں؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی تنقید ہوتی ہے سر. اب دیکھیں نا، ایک پریویلیج اللہ نے ان کو دے رکھی کہ پروڈیوسر بھی وہ خود ہے. یہ بھی بڑی بات. میں تو چاہوں پھر اس میں جب کوئی تو کہیں گے کہ ہمارے بھی ہالی ووڈ میں تو سارے بابے ہیرو ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بیماری سا اعتراض ہوتا ہے، اس کو ہونا نہیں چاہیے. ایک پریویلیج اللہ نے دے رکھی تو وہ اویل کرتا بھی اس کے اختیار میں. میں معمول لگتا ہوں روکنے والا، جب ہماری ضرورت ہوتی وہ ہمیں بھی بلا لیتے. تو کچھ پریویلیجز ہوتی ہے جو اللہ بھی ہے آپ کو سب اختیار بنا کے بھی دے. تو اس میں اگر کوئی اعتراض کرتا تو میں سمجھتا ہوں مہمانی کو ایسا بنتا نہیں ہے. آپ اپنے کام پہ توجہ آپ کر کے دکھا دو، کام پر توجہ دیں. نوجوان جو اداکار بننا چاہتے ہیں، جو خوش گفتار بننا چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ کی باذوق طریقے سے آپ کی گفتگو اور آپ کی خاص طور پہ آپ کی آواز کے حوالے سے بڑی آپ کی شناسائی ہے بڑے بڑے دور دراز علاقوں تک، ٹھیک ہے سر، اللہ کا شکر. کیا سجیشنز دیتے ہیں نوجوانوں کو، کس چیز پر فوکس کریں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے بچوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اندر اس شعبے میں جب آتے ہو نا، تو آپ پہلے اپنے اندر اپنی اسکل ڈسکور کرو کہ میرے رب نے میرے اندر ایستھیٹکس رکھی ہوئی ہیں، جمالیت اس مجھے دے رکھی ہوئی. اگر وہ آپ کو ڈسکور کہ ہاں میرے اندر دے رکھی ہوئی، تو آپ اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہو، آپ اچھے سنگر بن سکتے ہو، آپ اچھے پینٹر بن. وہ ایک ضروری جس میں وہ نہیں ہے وہ کھلا دیا تو بہت اچھا ہوگا، انجینئر نہیں ہوگا. یہ پہلی شرط ہوتی ہے اس اسکل کی جو رب عطا کرتا ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس کو ڈگنیٹی اور وقار میں رکھو، اس میں اقدار جو ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھو. اور ہم بعض بڑے شارٹ کٹ کے لیے انڈو تیزیاں رکھ لیتے ہیں.
اس قدر انڈو تیزی میں ہم بھاگتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں. اس میں نہ تو حسن رفتار رہتا ہے نہ حسن اقدار رہتا ہے, اور آپ کہیں نہ کہیں ہانپ کے گر پڑتے ہو اور آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کو ایک بھیڑ کچل کے جا رہی. صحیح بات. تو سو کچھ فیکٹس جو ہے ان پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا, جہاں ہم نے اوور آل انڈسٹری کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی, آپ کا بھی یہ شکوہ ہے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جہاں گیسٹ کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے وہاں انٹرویو لینے والے پوڈ کاسٹر جو اینکر حضرات ہیں اس حوالے سے بھی ایک کیلیبر اور ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے. آپ بھی میڈیا سے ناراض رہتے ہیں کیونکہ ریسنٹلی بھی کچھ اس طریقے کو پورٹری کیا گیا آپ کی لائف کو کہ آپ بڑے دکھی ہیں. میں تو بانٹنے والا ہوں یار. تو وہ کیا ایسا سینیریو کیا بنا بیٹا؟ پتہ کیا ہے, سفارش بھی آ جاتی ہے. میں بڑا مربت آدمی ہوں یار, وہ فلاں فلاں آئے گا. اب وہ جو میرے ساتھ گفتگو کر کے گیا میں نے تو وہ کی نہیں ہے. اس نے ٹیگ بنا کے پتہ نہیں کہ میں ایک کمرے میں رہتا, تو میرے گھر پہ آیا, تو نے دیکھا میں کہاں رہتا ہوں, کیا کرتا ہوں میں. وہ جو ایک انڈو گیمکس کریٹ کرتے ہیں, اور پھر ہمارا جو یہ ہے کہ ہمیں بہودگیاں جو ہے نا وہ زیادہ کنونسنگ میڈیا پہ لوگوں کو لگ رہی تھی. ان کو دینارے سرخ بھی تو اسی سے بدتمیزیوں سے تو مل رہے, اماں بھی ناچ رہی, خود بھی ناچ رہے. طوفان بدتمیزی ہے. تو اس میں دو چیزیں وجہ بنی ہیں ویسے. ایک تو وجہ بنی کہ ایک تو جو آپ کا وہ بجلی کے بل والا جو شکوہ کرنا, وہ میں نے شور مچا دیا. انہوں نے کہا یار اس کی بات سنتے ہیں سارے, آؤ اس کو گھیرو. اس میں تو یہ بنا کیسے, کیا سینیریو کیا بنا؟ ٹی وی اسکرینز پہ تو یہ دکھایا گیا, سوشل میڈیا پہ, کہ آپ کا ایک غریب سا گھر ہے, آپ بل نہیں ادا کر سکتے. میں ایسی کی تیسی ان کی بل میں پہلے ادا کیا میں نے, اور اس کے بعد آ کے میں نے شور مچایا. اور وہ شور کیوں مچایا میں نے, میرے نزدیک وہ رہتے ہیں, وابڈا ہی میں ملازم. ٹھیک ہے. میں جب بل جمع کرا کے آیا, اور بڑا صدمے سے 46,000 روپے کا بل تھا. ٹھیک ہے. اب میں آیا تو ان کا وہ جو ورکر تھا وہ نکل رہے تھے, وہ کہہ رہے بل کرایا, کرے گا ہاں جی کرایا. تو میں نے کہا یار آؤ نا, کہا بل کی دکھا نا ذرا. اس کا بل دیکھا میں نے, میرے یونٹ جتنے تھے 700 پتہ نہیں 3 یا کتنے, ان کے مجھ سے بھی 200-250 زیادہ تھے. اور بل میں نے, ان کا بل تھا 1102 روپے, اور میرا ان سے 200-250 کم, اور میرا بل تھا راؤنڈ اباؤٹ 86,000. تو میں نے آ کے بل ہاتھ میں پکڑ کے شور مچایا تھا. لوگوں نے کہا یار یہ پتہ نہیں مانگ رہا. میں اللہ سے مانگتا ہوں بیٹا, مجھے نے دیا ساری زندگی, اور مجھے میرے جو کچھ اس نے دیا میں اس کے راضی ہوں. مجھ سے میری زندگی ڈگنیٹی سے گزر. اسی دور کے اندر کسی نے آپ کو, کسی منسٹر نے کچھ 2 لاکھ روپے بھیجا اس ویڈیو وہ نگران سیٹ اپ میں بھیجا تھا. اچھا. انہوں نے, میں بیمار تھا ان دنوں, بیماری میں انہوں نے بھیجا. تو میں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں چاہیے. میں تو پھر ان کو میں نے کہا یہ میں اتنے بل اتنے لاکھ تو میں بھر چکا ہوں اپنے اس پہ. صحیح بات. تو وہ پھر انہوں نے میرا سارا کمپنسیٹ کیا. یہ عامر میر صاحب کی اللہ ان کو بھلا کرے ان کا, حالانکہ میری ان سے زندگی میں کبھی کوئی ایسی ایفیلیشن نہیں رہی. تو ہے اس. اب دیکھو نا, میں نے کبھی مانگا نہیں ہے. ابھی یار میری کنٹریبیوشن میں نے تو اربوں روپے کما کے دیا وہ اس ملک کو. تو آپ کو اگر مجھے کبھی کرنا تو اس کے لیے میری کینسر ہونا مجھے ضروری ہے, میرا مرنا ضروری ہے, یہ میری بیماریاں ہی ضروری. آپ اپنے لیجنڈ جو ہیں جس کو آپ کا جی چاہتا ہے اپنی مرضی سے نوازے چلے جا رہے ہیں. اب اس فلم کے فنڈ میں آپ نے انہوں لوگوں کو کروڑوں روپے دے دیے جن کا فلم سے تعلق ہی کوئی نہیں. دیا نا آپ نے کہ آپ کے اپنی ذاتی پریولیج ہے. تو آپ کو ہمیں بھی اگر کوئی اس طرح کا دینا تو کیا میں لکھ کے اپلیکیشن دوں گا تو آپ مجھے دو, تو میں نہیں لکھ کے دیتا, نہ مجھے چاہیے. جو آپ اگر کبھی دیتے ہو تو کسی کو ڈگنیٹی وقار سے ایک ٹریبیوٹ کے طور پہ بھی تو دے سکتے ہو, آپ کے اختیار میں آپ دیتے ہو روز. صحیح بات ہے. جس کو آپ چاہتے ہیں. تو اس طرح کی میری کچھ آئیڈیالوجی جو ہے, میں بڑا فیکٹس بلیور ہوں. مجھے بھیک ویک نہیں میں مانگتا, میں اللہ سے مانگتا. یہ بجلی والے بل کے نا اس کنٹروورسی کے بعد نا ذرا یہ بھی تھوڑا سا پورٹری کیا گیا کہ شاید آپ کی کسی کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشن ہے. کیا آپ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن یا ویسے اللہ کی پارٹی کا ہوں. ویسے ایک دیکھا جائے, ایک
اگر سٹیزن آف پاکستان کے طور پہ دیکھا جائے تو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ نے ایک حق رہی فریڈم آف اسپیچ. ویسے کس کے ساتھ دل لگی ہے؟ نواز شریف کے ساتھ ہی بڑی آپ کی؟ میری سب کے ساتھ ہے. میں ہر اس فرض کے ساتھ ہوں جو میرے ریلیجن کو آن کرتا ہے, جو ہماری ہیومینٹی کو آن کرتا, ہماری اقدار کو آن کرتا اور پاکستانیوں کو آن کرتا. وہ علی میں نہ صرف بغض معاملے میں بھی کمیونٹی کے لیے اچھا کام کرتا تو میں کہتا ہوں پاکستان زندہ باد, پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں. نواز شریف کے ساتھ کوئی خاص محبت ہے آپ کی؟ دیکھیں نواز شریف صاحب آرٹسٹوں کے لیے بہت اچھے رہے. وہ خود بھی آرٹسٹ رہے ہیں کہتے ہیں. بہت اچھے رہے, بہت ان کے دور میں ان کا اور ان کے جو بہتریا اس ملک میں آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے ان کے دور میں. اب جب ہمارا نیا پاکستان بنا تو انہوں نے تو مانا ہی نہیں ہم کے آرٹسٹ بھی کوئی ہوتا ہے نئے پاکستان میں. ہاں خان صاحب کی دور کی بات کر رہے ہیں. اچھا, تو انہوں نے تو بالکل اس دور میں تو ہمارا سارا کچھ بند, اور تب سے بند ہے, آج تک بند ہے. پی ٹی وی پہ ڈرامہ ہی بند ہو گیا وہ. تو دیکھو جو فیکٹس ہوتے ہیں آپ اس سے ڈینائل کر کے تو میں خوشامد تو مجھ سے نہیں ہوتی, وہ تو صرف رب کی میں کرتا ہوں. بقیہ اگر مجھ سے کسی کے فیل کی وجہ جو میری اسکیننگ ہوگی میرا حق ہے مجھ کو کہنا ہوں. تو میں سیاسی بندہ ہوں نہیں میں کو, لیکن میں اچھا کام جس کا بھی مجھ کو آن کرتا ہوں اور ببانگِ دوہل کرتا ہوں کہ ہاں ہے. آج کل آپ الحمرا بھی جاتے ہیں, چکر لگتے رہتے ہیں آپ کے. پنجاب حکومت بھی بڑی اس انڈسٹری کے حوالے سے ذرا دیکھ رہی ہے, خاص طور پہ عظمیٰ بخاری بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں. اور خاص طور پر یہ جو ہم تھیٹر کے حوالے سے بات کریں یا اسٹیج جو کامیڈی کے حوالے سے, کیونکہ فیملی بدتمیزی ختم کیا انہوں نے, بہت اچھا کام. اب اس چیز کو سراہتے ہیں. اب دیکھو اچھا کام جو کوئی کرے گا تو اس کو سیکنڈ نہیں کرنا. کسی کو برا لگتی ہے میری یہ بات تو لگے آن فٹ, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں جو فیکٹس ہے میں ان کو آن کرتا ہوں اور اس کو ببانگِ دوہل کہتا ہوں. اب مجھے بے شمار لوگ میرے کمنٹس بھی ہوتے ہیں, کئی تو مجھے کمنٹ دیتے کہ بابا اور تو مر جائے تو کافی بڑھا ہو گیا. میں کہا اپنی اماں سے پوچھ لو, وہ اجازت دیتی تو میں مر جاتا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں. آپ جائز بات کریں گے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اچھا کام جو ہے جو کوئی کر رہا میں تو اس کو آن کروں گا. اور میں کسی خاص پرٹیکولر سیاسی پارٹی یا اس جماعتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور یہ سارے کا سارا جو کہاں گیا وہ سارے کا سارا کرشمہ نئے پاکستان کا ہمارے کام ہی بند ہو گئے بالکل. تب سے لے کے ابھی تک بیٹھے انہی کے چکر میں میری ٹی وی سے بھی لڑائی ہو گئی اور بالکل بیکار ہو کے بیٹھ گئے. اچھا, تو جو اچھا کام جو کر رہا ہے میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں, بالکل کرتا رہوں گا. آخر میں بس میں تھوڑا سا گفتگو آپ کے بیٹے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ان کے درجات بلند کرے. ایک مشکل وقت آپ پہ آیا اور اس حوالے سے اگر کچھ آپ. دیکھو بیٹا, اولادیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے ریلیجن میں ہمارے بلیفز ہیں کہ یہ امانتیں ہیں رب کی. صدمہ تو بہت بڑا ہے, ایک بوجھ ہے اپنے بچے کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے اس میں قبرستان میں لے کے جانا. امانت جو ہوتی ہے نا اس پہ رائٹس نہیں ہوتے یار. امانت کسی نے رکھی ہے میرے پاس, وہ اس کی ہے, رائٹس اس کے. میرے پاس ڈیوٹی ہے کیئرنگ کی. میں نے اپنے بچے کی کیئرنگ کی ہے. جس کی امانت تھی اس نے اس کو واپس لے لیا. جو آیا اسے جانے میں بوڑھا بابا بیٹھا ہوا, میرا جوان بچہ, لائق قابل بچہ, کیا اچھی ادھر دوحہ ایئرپورٹ پہ ایگزیکٹو پوسٹ پہ, لیکن اس کی عمر ہی اتنی تھی, چلا گیا. اور اچھا بھلا تھا, کوئی بیماری کچھ نہیں تھی, ہارٹ فیلئر ہوا چل. تو ساری نیشن ہی میرے بچوں جیسی. میری گفتگو جو ہوتی ہے میں اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہی ہے, سب میرے ہیں. میری ساری یوتھ میری ہے, میرے بیٹے اور میری بیٹیاں, سارا میرا جو میرا شعبہ ہے. مجھے بابا کہتے ہیں, بابا تو مجھے اچھا لگتا ہے, میں ہوں بابا بھی. تو میں فیکٹس بلیور ہوں. میں خواب واب جو ہے وہ انڈو خواب نہیں دیکھے کبھی. تو یہ میں آیا جو چلا گیا, جنتوں میں چلا گیا. تو اس کے جانے کے بعد مجھے ساری نیشن ہی میری بیٹی اور بیٹیاں بن گئی. تو مجھے
تو وہ گیا. ایک دکھ تو ہے, وہ یاد تو ہے. ایک آخری میسج اگر آپ آڈینس کو دینا چاہیں کوئی. میں اپنی یوتھ سے صرف بیٹا ان سے ملتمس ہوں کہ آپ زندگی میں آپ پڑھتے ہو لکھتے ہو, آپ کے پیرنٹس پتہ نہیں کیسے کیسے آپ کو پڑھا رہے ہیں, ڈگریاں لو, اور اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو افورڈ کرتے ہیں تو ابراڈ میں جا کے اس کو ملٹیپلائی کرو اپنی اسکل کی ڈگریاں, لیکن آپ کی شناخت جو ہے وہ آپ کا پاکستان ہے. جی تو ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.